پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی حالاتی زندگی پر ایک نوٹ لکھاؤں گا۔ اگر آپ بھی اپنا قلم اور کاپی ہاتھ میں تو آپ بھی اس وقت یہ لکھ سکتے ہو۔ غالب کا اصلی نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ انہیں مرزا نوشتہ کے نام سے پکارتے تھے۔ والد کا نام مرزا عبید اللہ بیگ تھا، جن کی شادی مرزا غلام حسن خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوئی تھی۔ انہی کے وطن سے 27 دسمبر 1797 عیسوی میں غالب پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم مولوی محمد اعظم سے حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں غزل لکھی۔ 1810 عیسوی میں غالب کی شادی امرا بیگم کے ساتھ ہوئی۔ 1812 عیسوی میں غالب آگرہ چھوڑ کر دلی آئے اور عمر بھر وہیں رہے۔ غالب زندگی بھر مالی مشکلات سے دوچار رہے۔ سرکار سے ملنے والی پنشن کبھی ملتی تھی، کبھی بند ہوتی تھی۔ پنشن جاری رکھوانے کے لیے یا تلاش معاش کے لیے لکھنؤ، بنارس اور پٹنہ بھی گئی۔ دوستوں کی وساطت سے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں تاریخ لکھنے 1957 کے بعد خستہ ہو گئی اور وظیفہ مقرر ہوا۔ غالب کا انتقال 69 عیسوی 15 فروری کو ہوا۔ یہ حالاتی زندگی ہے، حالات ایک زندگی پر جو میں نے آپ کو نوٹ لکھایا۔ اب اسی پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو غالب کے خصوصیات کلام کا بھی ذکر کروں گا۔ خصوصیات کلام: غالب نے اپنی زندگی کے تلخ و شیرین سچائیوں کو الگ الگ انداز میں پیش کیا ہے۔ غالب کا انداز بیان، جذبات اور افکار و خیالات جداگانہ ہے۔ غالب کے کلام میں مفکرانہ اور فلسفیانہ سنجیدگی بھی ہے، ظرافت اور شوخی بھی ہے۔ غالب کے اشعار میں سادہ
اسلوب بھی ہے اور تہدار بھی۔ حسن عشق کے بیان میں بھی غالب حقیقت پسندی اور خود داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ غالب محبت کو خیالی محلات کے بجائے سماجی ماحول عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ غالب عظیم ترین شاعر تھے، محلات کے بجائے سماجی ماحول عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ غالب عظیم ترین شاعر تھے، اس لیے پروفیسر رشید نے کہا ہے جس نے غالب کا مطالعہ نہیں کیا وہ بدذوق ہے۔ یہ اس کے غالب کے کلام کی خصوصیات ہے۔ پیارے بچوں، اب غالب کے بارے میں آپ کو میں دوسرے پروگرام میں دوسرے جو کلاس ہوگا اس کے بارے میں اور بھی کچھ پڑھاؤں گا۔ یعنی غالب کے اس لیسن میں مرزا غالب پر جو نوٹ آیا تھا وہ میں نے لکھوایا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ شعر مصرع جوڑ کر شعر مکمل کریں۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ ایسے اشعار اگر آپ بچے کتاب کھولیں گے آپ خود بخود سمجھیں گے کہ اس کو کون سا حصہ تاکہ شعر مکمل ہو جائے گے۔ دوسرا یہاں دیا ہوا ڈیش میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آپ کس سے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ ایسے اشعار جو نامکمل ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ اشعار خود بخود آ جائیں گے۔ سوال نمبر 6 اس میں دیا ہوا ہے، وضاحت کیجیے کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی۔ شاید میں نے آپ کو بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے جب سکندر کو اپنے ساتھ لیا تو سکندر نے جب وہاں بہت بھیڑ دیکھی تو بہت بوڑھے اشخاص کو بھی وہاں پایا، تو اس نے وہ حال دیکھ کر وہ وہاں سے بنا پانی پیے واپس آ گئے۔ تو یہ اب کس سے رہنما، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، یہ میں نے آپ کو شاید بہت تفصیل سے آپ کو یہ کل بتایا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کوشش کریں گے کہ ان سب کو اپنے الفاظ میں آپ قلم بند کریں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لکھا سکتا ہوں بھی، اگر آپ اپنا قلم اور کاغذ اٹھائیں گے میں آپ کو لکھاؤں گا بھی ان تمام اشعار کا معنی۔ انشاءاللہ یہ دوسرے پروگرام میں کروں گا۔ باقی وسلام۔